پروگرام نیوز وائز کے نئے ورژن کے ساتھ میں ہوں عبدالستار خان، اور میرا ساتھ دیں گے مستقل بنیادوں پر میرا ساتھ دیں گے زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں، بہت عرصے سے میں ان کو پڑھتا بھی رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے یہ اس دنیا میں، اس جرنلزم کی دنیا میں آئے تھے، میں ان کے بہت بعد آیا تھا، تو obvious بات ہے میں ان کے پڑھتا رہوں گا۔ لیکن دوسرا جو میرا ساتھ دیں گی، دوسری میری ساتھی، ان کا نام ہے عارفہ نور۔ عارفہ نور کو آپ پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے ڈان اخبار اسلام آباد کی ایڈیٹر رہی ہیں، اور آپ یہ ٹیلی ویژن پہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گی۔ آج ہمارے 3 موضوع ہیں، آج ہم نے جن 3 موضوعوں کا انتخابات کیے ہیں وہ ہیں، پہلا موضوع ہوگا یوم کشمیر کے حوالے سے ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہوں گے، دوسرا ہمارا موضوع ہوگا سینٹ کے الیکشن، جبکہ تیسرا موضوع ہوگا لندن کی پراپرٹیز۔ پہلے تو میں اپنے پہلے ٹاپک کی جانب بڑھتا ہوں۔ ہم کیا چاہتے حق ہمارا یہ چلتا دریا۔ اب مجھے نہیں پتا پہلے آپ سے پوچھا جانا چاہیے یا عارفہ نور سے پوچھا جانا چاہیے، کیونکہ عارفہ پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ جلوہ افروز ہو رہی ہیں، پہلی دفعہ نمودار ہو رہی ہیں۔ ٹی وی پرسنالٹی زاہد صاحب، زاہد صاحب آبویس بات ہے کہ آپ ہی کی طرف جائے گا، لیکن میں نے کہا، میں نے ایک آپشن دے دی تھی کہ شاید عارفہ نور جو ہے نا وہ اوپننگ بیٹسمین کا وہ کریں آج کے بعد۔ نہیں، آج زاہد صاحب کریں گے۔ اوکے۔ کشمیر، یہ کشمیر، یوم کشمیر کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا موضوع ہے۔ یہ آج یوم کشمیر ایک تعطیل کے طور پر منایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ایک عام لوگوں کی کشمیر کے حوالے سے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں ستاری، یہ تو یقین طور پر بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ پارٹیشن کے جو ان ریزالو ایشوز ہیں اس میں سب سے بنیادی طور پہ یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پورے اس خطے میں، سب کانٹیننٹ میں اگر کوئی تنازع کے باعث ہے تو کشمیر کا ایشو رہا ہے، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اس چیز پہ۔ لیکن اس میں سب سے بنیادی چیز یہ کہ صرف ٹیریٹوریل مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تھوڑا سا جو ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو ہے اس کو ذرا یہ دکھا جاتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہو گیا، بلکہ کشمیر کی جو ہے ایک لحاظ سے جو آزادی کی تحریک ہے وہ کشمیریوں کی اپنے حق آزادی کی جنگ ہے، جس میں وہ چاہے ان کی مرضی ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں یا اپنی کوئی اور جو ہے راستہ متعین کریں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یقینی طور پہ سولیڈیرٹی کرنی چاہیے، اور پاکستان کا ایک فرض بھی ہے کہ سیاسی طور پہ اس تحریک کی جو ہے حمایت کریں۔ کشمیر کے اندر خود کشمیری مجاہدین خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے جو ہے 3 دہائیوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں 1-2 دور آئے ہیں تحریک کے دوران، اگر دیکھا جائے پچھلے ہم جب 3 دہائیوں کی 4 دہائیوں کی بات کرتے ہیں تو 1989 میں یہ تحریک جو ہے اپنی ایک شدت پکڑی تھی، اور اس میں جو ہے بہت تیزی آئی تھی جس کو انہوں نے ہندوستان نے کچلنے کی کوشش کی۔ کم تو ہوئی ضرور اس میں، لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہو سکی، اور اب پھر جو ایک نئی اور جو ایک لحاظ سے اس میں تیزی آئی ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے۔ زاہد صاحب، بٹ ہمارا اس میں کیا رول ہے ایکسیپٹ کہ ہم ایک چھٹی منا لیتے ہیں؟ دیکھیں، اور ایک ہمارا سے کیا مراد؟ پاکستان اسٹیٹ کا یا عوام کا یا پاکستانی اسٹیٹ کا، پاکستانی سوسائٹی کا، سوائے ایک چھٹی منانے کے ہم نے اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں صرف چھٹی منا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں تو اور کیا کریں؟ ایک ہمارے پاس کشمیر کمیٹی ہے جو شاید سال کے اندر تقریباً ایک میٹنگ کر لیتی ہے، اس کے ہم نے ہیڈ فضل الرحمان صاحب کو بنایا ہوا ہے، وہ PMLN نے بھی انہی کو رکھا، اس سے پہلے PPP نے ان کو بنایا، تو وہ ایک پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اس میں صرف کشمیر کمیٹی اکیلی تو نہیں ہوگی، فورن آفس بھی ہے، پاکستانی حکومت بھی ہے، پاکستانی پولیٹیکل حکومتیں۔ دیکھیں، پاکستانی پالیٹکس کے اندر کشمیر کا کتنا کوئی رول رہ گیا ہے، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، جس کو ہم بہت ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ اٹس اے پوائنٹ آف پرائڈ فار اس دیٹ کشمیر اور انڈیا از ناٹ این ایشو ان پاکستانی پالیٹکس، which is absolutely correct، پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہماری پالیٹکس کے اندر اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بس ایک عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے انڈیا سے اس کو ڈسکس کرنا ہے، ہمیں انڈیا سے یہ ایک چیز چاہیے، اس کے لیے ہم چھٹی بھی مناتے ہیں، پر ہماری کسی مین اسٹریم پارٹی کے لیے کشمیر ایک ایشو نہیں ہے، جو اچھی چیز بھی ہے۔ عوامی سطح پہ کیسے لیتے ہو؟ عوامی سطح پہ پنجاب کی جتنی مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان میں سے کسی کے لیے کیا یہ ایک ایشو ہے؟
PMLN हो, PTI हो, क्या ये वो कोई इशू है जो पॉलिटिक्स में उठाया जाता है? अलग अलग चीज़ है। देखिए आरफा, एक तो ये था कि जो है उसकी नौयत क्या है, किस तरह से सियासी जमातें उसको उठाती हैं, और एक मसले की हैसियत से एक मसला मौजूद है और जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कश्मीर का मसला जो है वो इंतहाई एक लिहाज से एक ऐसी सूरत हाल बनाता है जिसमें यहाँ इस खित्ते में अमन ना होने के बराबर इसी की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ आप जो बात कर रही हैं वो हैंडल करने की बात कर रही हैं। हैंडल किस तरह से किया जा रहा है कश्मीर कमेटी की, आपकी बिल्कुल सही बात है कि एक रिचुअल हो गई है कि 5 फरवरी को हम लोग छुट्टी मनाते हैं और उसके बाद घरों पे बैठ के या जो है वो याद ताज़ा करते हैं। वो यकीनी तौर पे मैं नहीं समझता हूँ कि एक सही जो है वो तरीका है। तो क्या हम भी ऐसा ही कर रहे हैं आज यौम कश्मीर पे? क्या हम भी जब शो कर रहे हैं तो हमारे लिए भी फिर इसी तरह का एक है, जैसे सियासी जमातें जिस तरह करती हैं, स्टेट जिस तरह करती है, अवाम जिस तरह करती है, वैसे हम भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल। एक तो हमें छुट्टी नहीं मिली, हमें शो करना पड़ा है, सबसे बड़ी ज्यादती तो ये है। छुट्टियां भूल जाओ आरफा, है ना, छुट्टियां भूल जाए। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी एक टेरिटोरियल इशू कोई भी दुनिया में होता है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी भी नहीं चाहती कि बॉर्डर्स ज़्यादा हिलें। जब तक सिर्फ वो एक रियलिटी नहीं बन जाती, हिस्टोरिकली ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी नहीं चाहती कि बॉर्डर्स चेंज हों। मुल्क टूट जाएगा तो फिर उसको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे यूगोस्लाविया के लिए हुआ। तो यहाँ भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रायोरिटी यही रहेगी। नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साइड पे कर ले। इंडिया पाकिस्तान आया था, इंडिया पाकिस्तान को नहीं पता कि इस तनाज़े का हल क्या है। उधर से आवाज आती है टूट अंग है, यहाँ से आवाज आती है शहर अंग है। तो हमें ये एक्सेप्ट तो करना पहले पड़ेगा ना कि इसकी बाउंड्रीज चेंज करना बहुत मुश्किल है। जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स का एक इशू है कश्मीर के अंदर, बहुत बड़ा है, बट वो भी अब इंटरनेशनली इतना बड़ा इशू नहीं रहा जितना था। और हमारा जो उसके अंदर मिलिटेंसी का बैगेज है उसकी वजह से हम कश्मीर का इशू अब इंटरनेशनली उस तरह नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा ये बात आ जाती है कि आपकी मिलिटेंसी की वजह से ये इशू बना हुआ है। सो हमारी जो एक मॉरल अथॉरिटी है, मॉरल अथॉरिटी है वो नहीं। दूसरी तरफ ये भी बात है कश्मीर ही के लोग हैं, कश्मीर के ही लोग हैं, मगर हमारी जो मॉरल अथॉरिटी है इस इशू को उठाने की, वो मिलिटेंसी के बैगेज की वजह से बहुत कमजोर पड़ चुकी है कंपेयर टू द 90s। वी नीड टू एडमिट। लेकिन एक दो अलग अलग बात कर रही है ना आप, तो ये बात सही कह रही हैं कि जो हमारी तरीक़ेकार रहा या पॉलिसी रही उसने कश्मीर के कॉज को बहुत नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात ये भी बिल्कुल सही नज़र आती है कि जो है अगर उसको हम अपना टेरिटोरियल इशू बना के रखें जिसकी वजह से हमारा कमज़ोर होता है। जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का सवाल है आरफा, तो हमने वो देखा है बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब उनके मफाद में होती हैं, ममालिक के बड़े ममालिक की बात मैं कह रहा हूँ, तो वो एक मसला बन के आ जाता है। अगर उसी तरह देखें कि जो पैलेस्टीनियन का इशू है अगर आप देखें तो उसमें भी एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। उसको आज तक जो है चाहे हम कश्मीर से तो बहुत ज़्यादा उनकी जो है कुर्बानियाँ, उनकी पूरी की पूरी नस्लें जो है वहाँ से हटाई गई हैं, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं बन के आया है। तो वही मैं बात आ रहा हूँ कि देखें, एक बात है कि हमारी जो अपनी नाकामी है वो बिल्कुल सही है आपकी बात, हमारी नाकामी बहुत ज़्यादा है। जब हमने जो है ये यकीनी तौर पे जो एक चीज़ ये की थी कि जहाँ पे उनकी खुद जद्दोजहद थी, एक खुदरौ जद्दोजहद थी, उसमें मिलिटेंसी जो हमारी यहाँ से जो लोग गए थे उन्होंने जो है उसके एक लिहाज से उसको नुकसान पहुँचाया। लेकिन बात यह है कि मसला वो बात वहीं से पड़ गई ना कि जब आप देखें ना जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन थे, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ रहे थे, वो कौन थे मुजाहिदीन? उनको हमारी भी सपोर्ट थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी सपोर्ट थी। अब उसके फौरन बाद ही ये कश्मीर की तरफ रुख हो गया। कम्युनिटी के हवाले ना जब उन्होंने रियलाइज कराया कि जनाब ये जो है इस तरह से एक जो सुपर पावर है उसे शिकस्त दी जा सकती है। नहीं देखे ना, तो वही तो अलग बात है कि जब 90s में कश्मीर के इशू को जिस किस्म की लेजिटिमेसी हासिल थी और उसके अंदर जो हमारा भी रोल था उसकी ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट थी, अब उसकी बनिस्बत क्या हो रहा है? बिकॉज मिलिटेंसी का इशू दुनिया के लिए इतना थ्रेट बन गया है कि वो जब भी कश्मीर पे आते हैं तो उनको लश्कर तैयबा, जमात दावा और ये सब कुछ नज़र आता है और वो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। और उस प्रेशर की वजह से अगर आप लोगों का ख्याल है कि वो कश्मीर को उससे अलग करके देखेंगे एज ए ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम, तो वो नहीं हो रहा। एंड वी नीड टू एक्नॉलेज दैट। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने कश्मीर कमेटी बनाई है। हमारी कोई रिजिड अप्रोच है हमारी और इंडिया की, या कोई ऐसी मामला है कि हम एक ऐसे पॉइंट पे चले गए जिसको सेंटिमेंट्स में डाल दिया गया। अवाम के सेंटिमेंट्स उसमें है कि वो कह रहे हैं अटूट अंग, ये कह रहे हैं शायर, तो कोई बच के तो करना पड़ेगा ना, किसी ने थोड़ा बहुत पीछे तो होना ना। अवाम के सेंटिमेंट्स अगर होते तो मुझे आप बताते कि पंजाब के अंदर जब इलेक्शन होता है तो कौन सी पार्टी कश्मीर की बात करती है? जो पार्टी कश्मीर की बात करती है जमात इस्लामी, उसको कौन सी सीट्स मिलती हैं?
PMLQ تھی, they wanted peace with India, PMLN تھی, they wanted نہیں ہو peace with سکتا کہ India. کشمیر کا ایشو کشمیر کی بات ہو تو پھر جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اور سٹینڈز لے رہی ہوں, یہ تو نہیں ہو نہیں تو ان کے سکتا. They can't afford it. They may not be able to afford it, but the point is کہ وہ ان سب کا ایک ہی سٹینڈ ہے which is peace with India generally. نہیں, لیکن ایک اور بات بھی دیکھیں, پیس ہونا چاہیے, سب چاہتے ہیں پیس ہونا چاہیے, اس پورے خطے میں ہونا چاہیے, لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب پیس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسے مسائل موجود ہیں ان کا جو ہے اس کی طرف جانا بھی چاہیے. دیکھیں آپ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر آپ دیکھیں کہ تعلقات جو ہیں 3 جنگیں بھی ہو چکے ہیں, تو یہ کہے کہ اس کی کوئی وہ نہیں تھی تو یہ بھی غلط بات ہوگی. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں اس کو حل کس طرح سے کیا جائے, اس کی طرف ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس میں کشمیریوں کو اولیت دینی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے کشمیر کا جو ہے وہ کشمیر کے عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر کا, تو کشمیر کی جو اس وقت وہاں کی جدوجہد ہے حق خود اختیاری کے لیے ہے, اور جو وہاں پہ جو لوگ جو لڑ رہے ہیں جو بھی ہندوستان کے اس پہ, تو ان کی لڑائی بھی جو ہے حق خود اختیاری کی ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہماری طرف سے جو غلط آ رہی ہے اس کو ہم نے ٹیریٹوریل ایک چیز ایشو بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے اس کے بجائے اس کے کہ چیزیں آگے بڑھیں وہ کم ہوئی ہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں پاکستان ہندوستان کے تعلقات ایک دور بھی آیا تھا 2004 سے لے کے 2007 تک جہاں پہ بہت بہتر تعلقات تھے. اس کی نوعیت بھی اس وجہ سے تھی کہ جو بیک چینل سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ بھی کشمیر کے حوالے سے ہو رہی تھی. تو یہ کہنا کہ بغیر کشمیر کے اس میں بات چیت کیے بغیر یہاں پہ خطے میں امن آ سکتا ہے, وہ بھی ایک لحاظ سے غلط ہوگی. تو ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ ہماری پالیسی غلط رہی ہے. 2004 کا 2007 کا آپ نے حوالہ دیا کہ جب ہماری طرف سے طارق عزیز صاحب اس کو لے کے چل رہے تھے اور وہاں سے لامبا اور مشرا لے کے چل رہے تھے, تو اس سے پہلے بھی جب نوازشی کا سیکنڈ ٹینیور تھا اس وقت بھی اس طرح کے بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی. اور اس میں ہمیں اچھا بیک چینل اور یہ جو ٹریک 1 اور ٹریک 2, کیا ٹریک 2 سے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں, یہ ٹریک 2 کیوں رکھا جاتا ہے؟ چینل کے لیے پھر ہمیں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں یہ کنسنسس تو سیٹ کرنا پڑے گا نا کہ ہم نے اس کے پیرامیٹرز کیا سیٹ کرنے ہیں, کہ ہم نے جب انڈیا سے بات کرنی ہے تو ہم کیا بات کریں گے. کیونکہ جو مشرف جس پیریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں زاہد صاحب, جو مشرف نے ٹاکس کی تھی انڈیا کے ساتھ, ان کے جو پیرامیٹرز تھے ان ٹاکس کے, پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے اسٹیٹ. ہم پھر اس سے آگے ہی بات کریں. مطلب کہ بات کریں کہ وہ اٹوٹ انگ تک اگر ہم اور شیرک کی بات کریں گے تو پھر تو طارق عزیز صاحب جو فورن پرنسپل سیکرٹری تھے, جو روح رواں تھے سارے کے, ان کے ساتھ ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے مشرف صاحب سے کہا تھا, مجھے اس وقت بھی کافی مخالفت کا سامنا تھا, ایک تو یہاں سے اور دوسرا فورن آفس سے. تو انہوں نے کہا تھا آپ فورن آفس کو بھی ذہن میں مت رکھیں, اور دوسرے وہ تو میرے پیٹی برا ہیں, ان کو میں دیکھ لوں, آپ اون یور اون انیشیٹو. آپ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں اس کے بعد جو قصوری صاحب کی کتاب جو آئی ہے اور اس میں تفصیلاً کے ساتھ لکھی ہوئی تھی, قصوری صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے جو طارق عزیز لے کے گئے تھے. طارق عزیز وہ ایک لحاظ سے انوائے تھے, دیکھیں وہ پوائنٹ مین تھے. پوائنٹ مین کا کام ہوتا ہے میسیجز ادھر سے ادھر لے جانا, وہ ہوتا تھا. لیکن یہ تھا کہ یہ کہنا کہ جو ہے اس میں نہ ہی فورن آفس شامل تھا, غلط بات ہے. ریاض محمد خان اس وقت فورن سیکرٹری تھے, اور ریاض محمد خان جو میٹنگز ہوتی تھی, سب خود کہتے ہیں وہ ریاض محمد خان سے معلوم کر لیں, ایک ایک نوٹ بھی معلوم ہے. اور قصوری جو کہ فورن منسٹر تھے وہ بھی اس وقت موجود ہوتے تھے. وہ صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ہے مشرف جو ہے واز آل پاورفل پریزیڈنٹ, تو اس میں ان کو جو ہے یہ کسی سے اور زیادہ یا پارلیمنٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن یہ کہنا کہ اس میں فورن آفس شامل نہیں تھی, یہ قطعی طور پہ غلط ہے. فورن آفس واز وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ فورن آفس بھول جائیں اور دوسروں کو بھول جائیں, یہ دو کو بھول جائیں. وہ ہوٹل کی اسٹیشن ہی استعمال کرتے تھے نا. وہ ایشو ہی یہی تھا کہ آپ بیک چینل کو ایک حد تک تو چلا سکتے ہیں, مگر ایک پوائنٹ کے بعد پہنچ کے آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بیک چینل کے اندر جو آپ فیصلے کر رہے ہیں, کیا آپ ان کو ریاست کو اور سوسائٹی کو بیچ سکیں گے کہ نہیں بیچ سکیں گے. یہ دو طرف کا ہے نا مسئلہ. بات یہ دیکھیں, یہ مشرف صاحب شاید اس کو جس اب مجھے بھی ٹریک 2 ڈپلومیسی کی طرف جانا پڑ رہا ہے, کیونکہ اس میں مخفی چیزیں ہوتے ہیں. ابتدائیہ جو چل رہا ہوتا ہے نا ٹریک 2 کا, مخفی سی ہوتی ہیں, ملاقاتیں مخفی ہوتی ہیں. تو ناظرین یہاں تک تو رہا کشمیر حوالے سے, کشمیر ڈے کے حوالے سے کشمیر کی بات. اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف چلیں گے کہ سینٹ الیکشن. کہا جاتا ہے کہ انتخابات میں اگر بہت وسیع پیمانے پہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو سینٹ کا الیکشن بڑا آئیڈیل ہوتا ہے. یہاں گنجائش بنتی ہے, یہاں روم ہوتا ہے, یہاں سپیس ہوتی ہے مینوور کرنے کی. اگر آپ کے پاس مینوور کرنے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں تو آپ مینوور کر سکتے ہیں. لیکن یہی بات سینٹ الیکشن کی ہم اس بریک کے بعد کریں گے آپ سے.
سینٹ الیکشنز، جی ظاہر صاحب سینٹ الیکشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بولی بھی لگتی ہے، لیکن وہ خفیہ طریقے سے بولی لگتی ہے جس کا آپ کو مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے، اس وقت نہیں پتہ چلتا. لیکن ستار یہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے چند مہینے تک تو ایسا لگتا تھا جیسے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے، اور جو یہاں کے ریومرز بھی کہہ لیں یا جو اتنی بھی یہاں پہ اسپیکولیشن چلتی تھی وہ جی الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور یہ نہیں ہوں گے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الیکشنز اب ہوں گے اور یقیناً ہوں گے. پہلے کہا جاتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہے. اور اس لیے جو اہمیت اس کی یہ ہے اس پہ کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ اس میں جو اکثریت جس کی ہوگی یا سنگل لارجسٹ، کیونکہ اکثریت شاید ناممکن ہے جو بھی اس کی سنگل لارجسٹ پارٹی، سنگل لارجسٹ. تو اس میں پہلی دفعہ یہ ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ شاید مسلم لیگ نواز گروپ جو ہے پہلی دفعہ وہاں پہ سنگل لارجسٹ گروپ کی حیثیت سے ابھر کے آ سکے. دیکھیں پنجاب کی سیٹ 12 ہیں، جس میں میرے خیال 3 تو ان کے ریٹائر میں، لیکن 12 کے 12 پی ایم ایل این کو آ سکتی ہیں. اسی طرح 2 سیٹیں جو ہیں اسلام آباد کی جو ہیں وہ بھی شاید پی ایم ایل این کو مل جائیں گی. نہیں، وہ جو ریٹین کرنا اور جو جا رہے تھے اگر ان کا دیکھا جائے تو دونوں دو پارٹیوں کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، پی ایم ایل نواز کی اور ایک پیپلز پارٹی کی. نہیں پی ٹی آئی کی. پیپلز پارٹی کے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن وہ سب کے سب واپس آ جائیں گے نا. ہاں، اور ان دو جماعتوں کو ایک صحیح بات ہے. پی ٹی آئی کو جو فائدہ اس لیے پہنچے گا ان کی ایک لحاظ سے سیٹیں بڑھ جائیں گی. یہ صحیح ہے بات آپ کی کہ پی 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 کی سیٹیں اتنی نہیں ہوں گی جو کہ 8 سیٹیں رہ جائیں گی، 26 میں سے 18 جا رہی ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ اس کی سیاست پہ کتنا اثر پڑتا ہے. سب سے بڑا اس کے اوپر اثر جو پڑے گا وہ تو یہ ہوگا کہ پی ایم ایل این کے جو پلانز ہیں، جو ان سیٹ پلانز ہیں کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس کرنی ہیں، شاید وہ ان کے لیے اب ناممکن تو نہیں کہہ سکتے مگر وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا اگر یہ اس تعداد میں مطلوبہ تعداد میں ہمارے سینیٹر بن گئے تو یہ فلانا قانون اس کو کان سے پکڑا جا سکے گا، ناک سے پکڑا جا سکے گا، اپنی مرضی کا قانون. سو آئی تھنک بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ پی ایم ایل این کے جو پلانز تھے لا میکنگ کے، لیجسلیشن کے، آئی تھنک ان کو تو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا ہے. جھٹکا لگا ہے میرے خیال سگنیفیکنٹ. لیکن بہت زیادہ ایک اور بھی بعد میں سوچنے سے ایک لگتا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو ان کی حلیف پارٹی ہے جس کو آپ کہہ لیں یہ ان کی اچکزئی صاحب کی پارٹی جو ہے، اس میں تقریباً ان کے پاس 14 ممبر وہاں پروونشل اسمبلی کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 جو ہیں ان کے آ سکتے ہیں. ہاں وہ آ سکتے ہیں. اسی طرح سے نیشنل پارٹی کے بھی جو ہیں وہ 2 یا 3 ان کے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ بالکل ہی وہاں سے ختم ہو جائے گا، وہ یہ جو بی این اے اور نیشنل جو پارٹی کہہ رہے ہیں یہ دو بھی ان جماعتوں میں ہیں جن کی تعداد بڑھنے کا ہے، امکان ہے پوری بڑھے گی. جیسے پی ایم ایل نواز اور پی ٹی آئی کا اس طرح یہ بی این اے مطلب عوامی نیشنل پارٹی جو پہلے یہ ڈاکٹر مالک کی جو پارٹی ہے اس کے ہیں تقریباً 13 یا 14 قریب جو ہیں ان کے ممبران ہیں. تو اس میں جو ہے پھر اگر ان کی سیٹیں جیتیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی نہیں کہ اگر وہ نواز شریف صاحب کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر دوسری صورتحال بن کے آئے گی. اصل مسئلہ جو آتا ہے نا یہاں پہ کے پی کی اور ان کی باقی سیٹوں کی بلوچستان کی آتی ہے، اس میں انسرٹنٹی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو روابط ہوتے ہیں وہ کام آ جاتے ہیں، دوستوں کو بھی اکٹھا کر کے وہ کر سکتے ہیں، پیسے بھی بے تحاشا چلتے ہیں، آسان کام ہوتا ہے. خاص پیسے چلتے ہیں، 4 یا 5 کو آپ خرید کے جو ہے وہ بٹ اگر آپ کو پچھلے سینیٹ الیکشنز یاد ہوں تو اس کے اندر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این نے کافی حد تک کوآپریٹ کیا تھا ٹو میک شور کہ یہ پیسہ نہ چلے. سو اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس دفعے کیونکہ اب انوائرمنٹ اتنا تبدیل ہو گیا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نام پیسہ ہے اور جس کے چلنے کی بات کرتے ہیں نا، اس انداز میں چلائے جا رہے ہوتے کہ ہمیں بہت عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ پیسہ چل چکا تھا. پچھلی دفعے انہوں نے کافی کنٹرول کر لیا تھا. بٹ یہ ہے کہ پنجاب کی ایک نشست تھی جہاں پر یہ ہوا تھا کہ ایک پرائیویٹ بندہ جو ہے نا وہاں ان کے لیے مسئلہ بنا تھا، دونوں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل نواز کے. اگر آپ کو یاد ہوگا ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی، ایم ایم اے کے جو ہے وہ سینیٹر وقار احمد خان، وہ 3 لوگ، سینیٹر وقار احمد خان ایم ایم اے کی جب حکومت تھی کوئی سیٹ وہاں پہ موجود نہیں تھی، وہ اس کی پارٹی ریپرزینٹیٹو تھی نہیں، کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں تھا اور سب سے ٹاپ ووٹ جو پڑا تھا وہ سینیٹر وقار کو پڑ گیا تھا اور ایم ایم اے کی 60 کے قریب لوگ تھے. اب ان سے ایم ایم اے سے پوچھتا جائے کہ بھی آپ نے بھی پیسہ قبول کیا تو آپ کی آشیرواد کے بغیر، آپ کی سپورٹ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتے. ایک اور چیز جو ستار اس میں جو ہم نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سندھ کے اندر سے جو سیٹس آتی ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، ٹھیک،
لیکن اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے تقریباً 1/4 سیٹ، سوری میں خیال 12 میں سے جو ہے عام طور پہ آنی چاہیے تھی ایم کیو ایم کی 4 سیٹیں کم از کم آنی چاہیے تھی. لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم ٹوٹ چکی ہے کئی حصوں میں ہے، مطلب یہ کہ ایس ایس پی کے ساتھ کچھ چلے گا، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ان کی سیٹیں کس کو جائیں گی، لیکن اس کا فائدہ میرے خیال پی ایم ایل پیپلز پارٹی کو پہنچے گا. اچھا اس کو پہنچے گا، ان کے زیادہ ممبر آ سکتے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی کی بات آئی تو تھوڑا سا یہ بھی عجیب سا لگتا ہے. بہرحال سیاسی طور پہ سیاستدان جو بیان دینا چاہے وہ اس کا حق بجانب ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے، لیکن کچھ بیانات آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں. کچھ کیا بہت سارے بیانات پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کہتے تھے کہ چیئرمین پھر ہمارا ہوگا. کس بیس پہ کہا ہوگا؟ کیا کیلکولیشن؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم جیتیں گے. ہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں. سو اب ان کی ہر بات پہ تو آپ تو یہ دیوانے کی آواز سمجھا جائے یا اس کے پیچھے شاید کوئی ایسی؟ آئی تھنک مور دین دیٹ کہ چیئرمین سے پہلے ہمیں یہ بھی تو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے نا کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو میرے خیال میں اگلے الیکشنز کی لائنز ڈرا ہو رہی ہیں نا، وہ اس سینیٹ الیکشن میں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف ہے پی ایم ایل این اور دوسری طرف ہیں آپ کی 3 پارٹیز، پی پی پی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو. جیسے کل ان کی میٹنگز ہوئی، پہلے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی ہوئی، اس کے بعد آصف علی زرداری کی بھی شاید ہوئی ہے پی ایم ایل کیو بھی. میرے خیال میں اے این پی اور پی ایم ایل کیو بھی جیسے ہوتا ہے نا صفحہ اسمبلی سے مٹ گئی، تو صفحہ سینٹ سے میرے خیال یہ دو جماعتیں ہو سکتا ہے کہ مٹ جائیں. بالکل. اگر تھوڑا سی اجازت دیں تو میں ایک بریک لے لوں. بالکل لیں، آپ کو حق ہے. ایک اتفاق سے ہم نے بریک پہ بھی جانا ہوگا، لیکن سم ٹائم ہمارا اتفاق جو ہے نا وہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ یہ کچھ خفیہ مخفی فورسز ہوتی ہیں جہاں سے آواز آتی ہے کہ آپ کو بریک پہ جانا پڑے گا. بریک پہ چلتے یہی گفتگو جاری رہے گی کہ سینٹ الیکشن میں کیا کیا امکانات موجود ہیں، کون سی جماعت کا پلڑا بھاری ہوگا، کس کی تعداد کم ہوئی ہے، جس کی تعداد بہت زیادہ کم ہوئی ہے کیا وہ اپنی مطلوبہ تعداد تک پہنچ سکیں گے، اور جس کی تعداد اتنی زیادہ کم نہیں ہوئی کیا وہ اتنا ایج لے سکیں گے جتنا ان کو لینا چاہیے. اس پہ بات جاری رہے گی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سینٹ کے الیکشن کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کیا ایسا ممکن ہو سکے گا کہ جو جماعتوں نے خاص طور پہ جو 2 بڑی جماعتوں کا دعویٰ ہے، ایک کا تو دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، پی ایم ایل نواز کا تو دعویٰ ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو ایک آئیڈیل پوزیشن پہ ہے نا کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی آ سکتی ہے، لیکن دوسری جماعت جو ہے ستار یہ بھی دیکھنا ہے ابھی تو لسٹ کسی نے اناؤنس نہیں کی ہے، ابھی تک درخواست پیپلز پارٹی کے 8-10 بندوں کا نام آ گیا، نام آ رہے ہیں، لیکن یہ آفیشیل لسٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. اور یہ کافی ایک لحاظ سے دلچسپ ہوگی کہ کے پی میں عمران خان کس کو سیٹ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑا وہ کیا ہوا تھا کہ پرنسپل کا اور نظام کی بھی تبدیلی، یہ ساری چیزیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کی ٹکٹ دیں گے جو کہ پیسے والے تھے. امیدوار کی جو چناؤ ہے وہ سب سے بڑا امتحان سے، کڑے امتحان سے پی ٹی آئی گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس کا دعویٰ اس طرح کا ہے. اور بھی پارٹیز کے ہیں، لیکن اس میں جیسے اب سندھ میں جو ہے ایک اچھی خبر ہے، اور میرے خیال ایک پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی کی ایک تھوڑی سی روایت رہی ہے، اور سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے گورننس کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ سینٹ میں بہتر لوگ بھیجے ہیں. اور ابھی جو ہے جس میں نام آ رہا ہے، ابھی تو فارملی اناؤنس نہیں ہوا ہے، لیکن ایک کرشنا کماری کی بات کر رہے ہوں. کرشنا کماری جو ہے ایک کولی خاتون ہے جن کو جنرل سیٹ پہ دیا گیا، اس کو جو ہے انہوں نے اس پہ نہیں دے رہے ہیں کہ مائنورٹی سیٹ پہ نہیں دے رہے ہیں، جنرل سیٹ پہ. میرے خیال یہ ہے کہ قابل تعریف بات ہے، اور اس قسم کی چیزیں روایت پڑتی ہیں تو پھر ایک ریپرزنٹیٹیو حیثیت. بالکل پی 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 کو اس بات کا ہمیشہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ سینٹ کے اندر بہت اچھے لوگ لاتے ہیں، اور ایسے لوگ لاتے ہیں کہ جو ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں سینٹ کو، اور ہم جیسے لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے. فرحت اللہ بابر، رضا ربانی، اعتزاز احسن. اب وہ پتہ نہیں اعتزاز احسن کا کیا بنے گا. فرحت اللہ بابر آپ کو فکر ہوگی کہ وہ کیوں چلے گئے. اچھا آپ کی ایک اور فکر بھی ہو سکتی تھی، آپ ایک اور وجہ سے فکر مند ہو سکتے تھے کہ مشاہد سید صاحب کو تو پی ایم ایل این والے شاید اسی لیے لا رہے ہیں کیونکہ ان کی پی ایم ایل این میں کبھی اتنے ایکسائٹنگ لوگ نہیں ہوتے، تو ہی از اے گڈ فیس فار دا پارٹی ان دیٹ سینس ایز فار ایز دی انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن اس کا ریکارڈ قائم ہو جائے گا کہ 4 سینٹ میں الیکٹ ہو گئیں گے اور مختلف پارٹیز کے تحت. تو خیر وہ تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ہمارا پیٹی
پیٹی آپ دیکھیں آپ جاتی کریں تھوڑی سی بات ہم سے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی قابلیت پہ کوئی ان کا نہیں دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل کیو کو دیکھیں زیادہ تر جو کنسٹیچوئنسی پولیٹیشنز تھے پی ایم ایل کیو کے ساتھ وہ تو پچھلے الیکشن میں چھوڑ کے چلے گئے ان کو. تو مشاہد حسین ان دیٹ سینس ان کو ضرورت نہیں تھی اس کا کیونکہ وہ سینیٹ کا حصہ تھے وہ دوبارہ بھی بن گئے تو ان کی تو اب ضرورت ہوئی ہے نا. تو مشاہد حسین کو پارٹی سوئچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے ایک سینیٹ میں بہت ایکٹیو رول پلے کیا. میری مشکل آسان کر دیں کہ پارٹی کو مشاہد حسین صاحب کی ضرورت تھی یا مشاہد حسین صاحب کو پارٹی کی ضرورت تھی؟ دونوں کو ہوگی نا. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ مگر ان کو پارٹی سوئچ کرنے کی ابھی تک ضرورت نہیں پڑی کیونکہ پی ایم ایل کیو was able to get him the Senate seat. بٹ اب وہ شاید نہیں کر پا رہے تھے تو اس لیے ان کو پی ایم ایل انہوں نے کرنا تھا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے کرنا ہی تھا. میں نے کہا کہ باقی سب نے تو پچھلے الیکشن سے پہلے کر لیا نا پی ایم ایل کیو کے بہت سے لوگوں نے کیونکہ مشاہد حسین صاحب ایک کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین نہیں تھے تو ان کو ضرورت پہلے نہیں پڑی. وہ کہتے ہیں نا ڈوبتی کشتی کو تنکے کا سہارا, تو ڈوبتی کشتی جو پی ایم ایل کاف تھی تنکے کا سہارا مشاہد حسین صاحب تھے وہ بھی نہیں دستیاب ہو سکے. اب تو پی ایم ایل کیو جو آپ جیسے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کی تو اب کوئی سیٹ ہی نہیں ہونے کی ہے. دیکھیں اب نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں ملتی ہیں ان کو, ورنہ تو دیکھا جائے تو پی ایم ایل کیو خود جس طرح وجود میں آئی تھی اسی طرح اس کا ختم ہونا بھی وہی ایک لحاظ سے اس پہ زیادہ کوئی لوگوں کو جو جمہور اور جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں اتنا زیادہ افسوس یا تعزیت نہیں کریں گے کہ وہ ایک جماعت پیٹریٹس بھی ختم. ہاں اس کی جگہ اگر پی ایم ایل نواز ہوتی یا پیپلز پارٹی ہوتی یا ایون پی ٹی آئی ہوتی تو شاید لوگ افسوس بھی کر رہے ہوتے کہ یار اتنی اچھی یا اس طرح کی جماعت, اچھی تو چھوڑے پڑے, اس طرح کی جماعت ایک ریپرزنٹیشن ایک سیاسی عمل ہے اور وہ سیاسی عمل ہی سب سے بہتر جو ہے وہ چیزیں ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی پیٹریٹس بھی تھی بھائی, وہ پیپلز پارٹی پیٹریٹس بھی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی. پی ایم ایل کیو نے بھی ختم ہونا ہے. جو سنگ اٹس پارٹ آف دا پروسیس کہ وہ جس طرح بنے تھے انہوں نے ختم ہونا ہے. دوبارہ پیپلز پارٹی بلا رہی ہے, ایک آوازیں دے رہے ہیں. میرے خیال شیرپا کو بھی آوازیں دے رہے ہوں گے, شیرپا کو ابھی تک میرے خیال آواز گئی نہیں. اس سے ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے نا, جو آپ تاریخ دہرا رہے ہیں تو اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو چیز ایک لحاظ سے مصنوعی طریقے سے ایک پارٹی جو بنائی جاتی ہے اس کا زیادہ دن تک نہیں کسی کو افسوس بھی نہیں ہوتا, کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتا. ویسے تو پی ایم ایل این بھی مصنوعی طریقے سے بنائی گئی. اچھا میں بریک لے رہا ہوں, لیکن پی ایم ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ آپ نے آئندہ سے رکھنا ہے کہ جب یوں ہی اینکر صاحب جو ہے نا وہ کیمرے کی طرف دیکھیں گے اور مخاطب ہوں گے اپنے دیکھنے والوں سے تو سمجھیں گے کہ یہ بریک لینے کا ایک انداز ہے. بریک لیتے سینٹ الیکشن کی بات تو ختم ہوئی, لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ لندن میں کیا ہوتا رہا. جو کچھ ہوتا رہا سالہ سال سے ہوتا رہا, یہ کوئی نئی بات نہیں کہ لندن میں اب کوئی ایسا کام شروع ہوا ہے کہ لندن کی انتظامیہ یا برطانیہ کی انتظامیہ جو ہے نا وہ ایک حرکت میں آ گئی, پرو ایکٹیو ہو گئی کہ نہیں جنہوں نے 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ کی پراپرٹیاں خریدی ہے اس کو حساب دینا پڑے گا. بہت پہلے حساب لیا جا سکتا تھا, لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. پچھلے 15 سالوں میں لندن میں 21,000 ارب روپے کی پراپرٹی آف شور کمپنیز کے ذریعے خریدی جا چکی ہیں, آف شور فائنینشیل سینٹرز کے ذریعے خریدی جا چکی ہیں جن کے مالکان کا نہیں پتہ. یہ پچھلے 15 سالوں میں یہ آفیشیل فگر. اور وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں لندن کی پراپرٹیز وہ لندن کے رہنے والوں کی نہیں ہیں, وہ غیر ملکی نامعلوم لوگوں کی بن چکی ہیں. اور اب آ کے برطانیہ کی حکومت کو خیال آیا. میں خیال ستار آپ نے 21 ارب کی بات کی, میں خیال 21,000 ارب بھی تقریباً 21 ارب سے زیادہ کی. لیکن دیکھیں اب یہاں پہ جو ہیڈ لائن لگی اس کے بعد وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے یہ سارا آرڈر آیا. ایسی بات ہے ہی نہیں. اصل بات یہ آتی ہے کہ وہاں پہ خاصا دباؤ موجود تھا لندن میں, کیونکہ لندن میں جو پراپرٹی خریدی جاتی تھی اس میں اکثریت باہر کی جو پرائم پراپرٹیز تھیں, مثلاً یہ کہ رشین اولیگارک پھر چائنیز بھی سے پہلے اربوں کی. تو ایک لحاظ سے جب دیکھیں جب پاناما لیکس ہوئے تھے تو اس کے بعد ایک چیز جو ہے تمام ایک راڈار پہ چیز جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ آف شور کمپنیز کا رول, جس میں یہ ہے کہ ایسی آف شور کمپنیز جو تھی وہ صرف باہر کے لوگ
یا سرمایہ داروں کے پاس نہیں تھی، بلکہ بہت سارے جو ہے برطانیہ کی شہری بھی جو ہیں انہوں نے آف شور اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے کیونکہ اللیگل نہیں تھا. تو اس میں یہ ہوا تھا، اس کو ایک پراپرٹی خریدنے کا ایک ذریعہ بن کے آئے تھی. تو میرے خیال یہ تو دباؤ جو ہے برٹش گورنمنٹ میں کافی عرصے سے تھا کہ کچھ اس کے خلاف ریگولیشن بننا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ قانون بنا ہے اور میرے خیال اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے. ابھی میں پڑھ رہا تھا زاہد صاحب ایک چیز، یہ ریگولیشن اتنی نہیں ہے جتنی صرف ایکسٹرا انویسٹیگیٹو پاورز ہیں جو ان کی اتھارٹیز کو دی جا رہی ہیں. ریگولیٹرز مطلب یہ کہ اس میں ایک لفظ ہے کہ جس کی 50,000 پاؤنڈ سے زیادہ جو ایسٹس ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ جو پراپرٹیز کی ایسٹس ہوں ان کو آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی. تو ریگولیشن اسی لیے آتی ہے کہ ان ریگولیٹڈ جو آپ خریدتے تھے کہ بغیر کسی نام کے، بغیر نامی کے عارفہ کہہ رہی ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے، ریگولیٹری اتنا نہیں ہے جتنا ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن انہوں نے کیا ہے، ناٹ ان ٹرمز آف ریگولیشن. جو اس کے اوپر لیگل ایکسپرٹس لکھ رہے ہیں، بیکاز ابھی یہ لا بنا ہے، اب اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ہمیں دیکھنی پڑے گی. اچھا عارفہ ایک اور بات بتا دوں، لا بنا اب ہے لیکن اس کا ذکر پچھلے 4-5 سال سے ہوتا رہا ہے، اور اسی لیے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس پہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ذرا آپ کو انویسٹیگیشن کے اندر مدد ہوگی، کیونکہ آپ برڈن آف پروف جو ہے وہ آپ ان لوگوں کے اوپر ڈالیں گے جن کی پراپرٹیز ہیں. دے ول بی آسکڈ ٹو ایکسپلین، اور رادر دین کہ پروسیکیوشن کو خود ڈٹرمن کرنا پڑے کہ یہ پیسہ عارفہ جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں یہی سمجھا ہوں، جو میری اگر میری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی کمی ہے، خامی ہے، تو مجھے میری کریکشن کر دیجیے گا. میں سمجھا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی پراپرٹیز کی چھان بین ہوگی جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے. تو جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ پراپرٹی ہے کس کی، اس میں کیا نہیں، بس فرض کیجئے تو وہاں پہ تو ہر چیز رجسٹر، اس کی رجسٹریشن کمپنی ہے، نا آف شور کمپنی ہے. لیکن آف شور کمپنی کے پہلے ایک زمانہ یہ بھی تھا، آج سے 15-20 سال پہلے آپ اپنا نام ظاہر کرنے کی اس میں کوئی پابندی نہیں تھی. اس کا 2006 میں ان کا ایک نیا لا آتا ہے کہ آپ کو جو بینیفیشریز ہیں ان کا نام دینا پڑے گا. اس سے پہلے بینیفیشری کا نام دینے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2007 سے پہلے جو رجسٹر ہو چکی تھی، جب وہ قدغن نہیں تھی، جب وہ کنڈیشن نہیں، تو پھر اس سے ایک قدم اور آگے آ گئے ہیں. اس میں اسی دیکھیں ایک تسلسل سا بن کے آتا ہے. پہلے تو آپ کا نام دینے کی ضرورت نہیں تھی، آف شور نام آپ ستار خان کسی کے نام سے کھول سکتے تھے. اب 2006 میں آپ نے کو اپنا نام دینا تھا. اب تیسری چیز بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے پراپرٹی یا آپ کے پاس ایسٹس جو ہیں اس کی جو پیسے تھے وہ کہاں سے آئے تھے، یہ بھی اب آ گیا ہے لازمی طور پہ. تو دیکھنا یہ ہے 2018 میں، چلو ٹھیک ہے، دیر ہے درست ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اب سوال یہ ہوگا کہ ایون فیلڈ کے اندر کیا قطری لیٹر بھی پیش کیا جائے گا اگر گورو نے کہیں پوچھ لیا کہ بھئی اپارٹمنٹس کہاں سے آئے ہیں. بیسیکلی دیٹ از گوئنگ ٹو بی سورس چاہیے نا. بٹ دس از ایگزیکٹلی واٹ دی ایشو از، کیونکہ بہت ساری یہ جو انویسٹیگیشنز ویسٹ کے اندر ہوتی ہیں ان کے اندر جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن قطری شہزادہ جو ہے نا، یہ لندن میں زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. نہیں قطری شہزادے کا، کیونکہ یہ جو عمارتیں بنی ہوئی نا، بڑی بڑی عمارتیں جو بنی ہیں نا، وہ قطریوں کی بہت اسکریپر اور ون ہائیڈ پا بہت زیادہ ہے نا، ون ہائیڈ پا ہیرٹس بھی انہوں نے خرید، اور ہیرٹس بھی اس نے خرید دیا قطری ایک شہزادے نے، تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. اور یہ بیچتا بھی قطری، یہ جو قطری شہزادہ ہے کس کو بیچتا ہے؟ اسپورٹس کارڈ چل رہی ہوتی ہے لندن میں. دیکھیں اس کے اندر جو انٹرنیشنل پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے پچھلے سال MQM کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس کے اوپر اوون بینٹ جونز نے بہت رپورٹنگ کی تھی ڈان کے اندر. آواز آ گئی ہے جہاں سے آواز ہم نہیں چاہتے کہ وہاں سے آواز آئے، جہاں سے آواز آئی جاتی ہے، اور ہمیں پروگرام کو ختم کرنا پہلا شو ہے، ان کی بات سننی وہ پڑے چیز نہیں، پہلا شو ہے، ہمیں سننا پڑے گا ان کی بات کو. آج کے دن ہمارا پہلا جو نیوز وائز کا ایک نئے ورژن کے ساتھ ہم 3 ساتھی آئے ہیں. آج اس کا پہلا شو تھا. 3 ہم نے ٹاپک چوز کیے ہوئے تھے، اس پہ بات ہو رہی تھی. کشمیر میں بات ہوئی، سینٹ الیکشن میں بات ہوئی، اور پھر لندن کی پراپرٹیز کی بات ہوئی. عبدالستار خان کو فی الوقت اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.